الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان مریضوں کے حوالے سے بات کروں گا جو دم کروانے کے بعد یا رقیہ شرعیہ سننے کے بعد اپنے جسم کے اندر درد محسوس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزوں کی علامات ہو سکتی ہیں، یا تو جب آپ رقیہ شرعیہ سنتے ہیں تو آپ پر کالے جادو کے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، یا پھر آپ کا جادو وہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے جس کو زاد المیاد بھی کہتے ہیں۔ دو صورتوں کے اندر جسم کے اندر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی طرف آگاہی کر دیتا ہوں کہ چاہے جسم کے اندر تکلیف محسوس بھی کیوں نہ ہوتی ہو، جو دم آپ سنتے ہیں یا آپ دم کرواتے ہیں تو یہی دم ہی اس تکلیف کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن شروع کے اندر تکلیف محسوس جب ہوتی ہے تو اکثر مریض جو ہے وہ دم کرنا اور کروانا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن سننے کے ساتھ تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن سننا چھوڑ دو، دم کروانا چھوڑ دو۔ تو یہ ہمارے ایمان کے اندر بھی خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں 100% اگر آپ کے جسم کے اندر تکلیف بھی محسوس کیوں نہ ہوتی ہو، آپ نے یہ بات اور یہ عقیدہ ہرگز نہیں بنانا کہ قرآن کے ساتھ تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں آپ عقیدے کے اندر انتہائی جو ہے وہ کمتری کا مقام ہے۔ عقیدے کے اندر انتہائی بندہ جو کمزور ہوتا ہے یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم تو قرآن پاک میں آیات نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہوتی ہیں۔ تو کبھی یہ نظریہ یہ عقیدہ نہ بنائیں کہ قرآن پاک سننے کے ساتھ جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ بسا اوقات آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، پھر آپ جب انجیکشن لگواتے ہیں تو انجیکشن کے ساتھ بھی آپ کو ظاہر بات ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ انجیکشن جو ہے وہ میری جو ہے وہ تکلیف میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ہر بندہ انجیکشن لگواتا ہے، ہر بندہ میڈیسن استعمال کرتا ہے۔ تو جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جسم کے اندر جب درد شروع ہو جاتی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ جادو آپ کے جسم سے اس کو اللہ کی کلام قرآن پاک جو ہے وہ کاٹ کے نکال رہی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، آپ وہ رقیہ شرعیہ جو ہے وہ سنتے رہیں، دم کرواتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی درد کا دورانیہ کم ہوتا جائے گا۔ ہم مریضوں کو جب دم کرتے ہیں تو کچھ مریض جو ہے وہ شروع کے اندر 2 گھنٹے جسم کے اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں، جب دوسرا دم ہوتا ہے تو اس کے اندر 1.5 گھنٹہ، پھر اسی طرح تیسرے دم پہ 1 گھنٹے تک آ جاتا ہے۔ دم کا دورانیہ تکلیف کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب 2 گھنٹوں کا ہوتا ہے تو پھر 1.5 گھنٹے پہ آ جاتا ہے، پھر گھنٹے پہ آدھا گھنٹہ۔
تو اسی طرح جو ہے وہ دن کے اندر اگر زیادہ وقت درد ہوتی تھی تو دن کا دورانیہ بھی وہ کم ہوتا جاتا ہے. پہلے مثال کے طور پہ دن کے اندر 12 گھنٹے تکلیف محسوس ہوتی ہے جسم کے اندر، تو پھر جب دم کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ جسم میں جو ہے وہ دن کے اندر وہ درد بہت کم محسوس ہوتی ہے. تو علاج بہرکیف یہی ہے، یہ 100% جو ہے وہ آپ بات اپنے جو ہے ذہن پہ نقش کر لیں کہ قرآن کے علاوہ آپ کو شفا نہیں ملے گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے علاوہ آپ کو کالے جادو سے اور پرانے جادو سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا. باقی جتنے بھی سلسلے ہیں عاملین نے جو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ عارضی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا ان کی جو کلام ہے یہ بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے جادو اور جنات پر. تو رہی بات یہ کہ جسم کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے تو میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے پہنچائیں گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ دم کرواتے ہیں تو جب درد کی شدت جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو آپ نے آمن الرسول یعنی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دم کو روک دیں اور یہ جو ہے ان آیات کا دم اپنے اوپر کریں. جہاں پر بھی آپ کو تکلیف کی شدت محسوس ہوتی ہے، سر کے اندر ہے، کمر پہ ہے، آپ کے بازوؤں کے اندر ہے، ٹانگوں کے اندر ہے، پیٹ کے اندر ہے، جس جگہ پہ بھی آپ کو دم کے دوران تکلیف میں شدت محسوس ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ دم کو وہاں پہ روک دیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سورہ البقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں ہیں، ان کو پڑھیں. اور مثال کے طور پہ کندھے پہ تکلیف ہے تو آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے جائیں، اگر سر پہ تکلیف ہے تو یہاں پہ ہاتھ رکھ لیں، دائیں ہاتھ یہاں پہ ہاتھ جو ہے رکھ کے آپ یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. یا پھر آپ جو ہے اس کے علاوہ بھی دم کر سکتے ہیں. سورہ الانشراح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ والی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی تکلیف کے اندر شدت میں جو ہے وہ کمی کے لیے آپ اس کو تلاوت کریں اور اس کا دم اپنے اوپر کریں. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور دعا بھی ہے، تکلیف والی جگہ پہ آپ ہاتھ جو ہے وہ اپنا رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ جو ہے دعا آپ 7 مرتبہ پڑھیں تکلیف والی جگہ پہ. آپ کو دم کے دوران تکلیف محسوس ہوتی ہے یا دم کے بغیر کسی بھی جگہ پہ آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کسی موقع پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا دائیں ہاتھ اس تکلیف والی جگہ پہ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. علاج بہرکیف آپ کا وہی ہے، قرآن پاک سے ہی آپ کا علاج ہوگا. کوئی جو ہے دائیں بائیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ کئی جو ہے وہ مریضوں کے لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں، جی یہ معاملہ بن جاتا ہے، وہ معاملہ بن جاتا ہے. نوٹ کر لیں، آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور بعد میں بھی آپ کو یہی بات کہوں گا. اگر آپ کو جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، قرآن سننے کے ساتھ آپ کو دورہ پڑ جاتا ہے تو یہی آپ کی صحت کی پہلی نشانی ہے کہ آپ صحت یاب ہو رہے ہیں. اگر آپ کے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کے صحت مند ہونے کی علامت اور نشانی. آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، سب سے پہلے صبر اختیار کریں، پھر جو ہے آپ دعا کریں، پھر آپ دم کروائیں اور ساتھ دوا کا استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی کاوش ہماری قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو ہم بھی نفع پہنچانے کے لیے، لوگوں کو آگاہی کرنے کے لیے اس جو ہے میدان کے اندر آئے ہیں. تو آپ ساتھیوں سے بھی التماس ہے کہ ہماری اگر یہ کوشش اور کاوش آپ کو پسند ہے، ہماری یہ بات آپ کو بھلی محسوس ہو تو اپنے پاس بھی محفوظ رکھیں. ہمارے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ بعد میں آنے والی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیوز ہیں تو وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی
ضرور شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔